یہی مال و دولت جو ہے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلے اسی کفر کی حالت میں، وہ لپٹے رہے اسی مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی دولت سے اور جائیداد سے، اور ان کو آنکھ ان کی کھلنی نصیب نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری عذاب کے مستحق بن جائے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں میں سے ہی ہیں، ہماری بات کا اعتبار کیجئے۔ وما هم منكم، لیکن مسلمانوں یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہے، ولكنهم قوم يفرقون، بلکہ اصل میں یہ ڈرے ہوئے خائف ہیں، خوف کی وجہ سے جب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ لو یجدون ملجا و مغارات و مدخلا، اگر یہ پالے کہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار مغارات اور مدخلا جہاں سر گھسانے کی جگہ ہو، لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائیں گے اور اپنی رسیاں توڑا لیں گے، جیسے کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے۔ یہ تو خوف ہے ان کا کہ اب دین غالب آ گیا، دنیا نمایاں ہے، جائے کہاں؟ اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ان منافقین کے لیے، کہیں سر گھسانے کی جگہ ہوتی، چھپانے کی جگہ ہوتی، تو بھاگ گئے ہوتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، ملامت کرتے ہیں آپ کو صدقات کے بارے میں۔ حضور جب زکوٰۃ کا مال آتا تھا تو آپ تقسیم کرتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ لوگ ہیں کھڑے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ ہو گیا کسی وقت، کسی کو آپ نے سمجھا کہ زیادہ کچھ تو زیادہ دے دیا، تو ایک منافق تھا اس نے حضور کو ٹوک دیا، یا محمد عدل کرو، یہ کیا کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو حضور کو غصہ آیا اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، علم عادل فمن عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر طعن کرتے ہیں خیرات کے بات میں، صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم میں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کے خطے بدل دیے جائے، وہ دیا جائے تو راضی ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، لال پیلے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی رہتے اس پر جو دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب پھر بھی بعد میں بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازتے رہیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کہتے کاش کہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب یہاں صدقات کی مدیں بیان کر دی ہیں، جو زکوٰۃ کی یہی آیت ہے، مشہور آیت کہ صدقات جو زکوٰۃ کی جو مدیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ انما صدقات، زکوٰۃ جو ہے تو سب سے پہلے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو بھی زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے، زکوٰۃ جمع کریں گے، تحصیلدار ہوں گے، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھیں گے، زکوٰۃ تقسیم کریں گے، وہ اس کے عاملین علیہا، ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، کچھ لوگ ہوتے تھے جب تک ایک تحریک اور دعوت چل رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر صاحب حیثیت ہوتے ہیں، انہیں کچھ دل جلا دیا جائے ان کی مخالفت کم ہو جاتی ہے، ساتھی نہ بنے، کم سے کم یہ کہ ان کا مخالفت کا جوش شور جو ہے کم ہو جائے، تو یہ تالیف قلب کے لیے۔ یہ مد جب اسلام غالب ہو چکا تو اس کے بعد سے ختم ہو گئی۔ اس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ابھی وہ تحریک اور دعوت چل رہی تھی، لیکن ویسی ہی سچویشن پھر کبھی دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے تو پھر یہ مد جو ہے اس کے اندر یہ شامل ہو جائے گی۔ وفی رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے میں کسی پر تاوان آ گیا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ مقروض اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے نہیں نکل پا رہا ہے، لہذا ایک یہ کہ لم سم مدد کر کے اسے تو یا کہ اس کی گردن چھڑا دی جائے۔ والغارمین، جن پر تاوان بھرنا پڑے۔ وفی سبیل اللہ، اور ایک مد جو ہے فی سبیل اللہ کی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد، دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں بھی یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے، لیکن اولین مستحق یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خود اللہ کل کا کل دین کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت، تبلیغ اور جو بھی اقامت دین کی جد و جہد ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ جو صدقات ہیں، اور زکوٰۃ بھی صدقات میں شامل ہے، ان میں اولاً جو مستحق ہیں وہ ہے غرباء اور یتیم اور مساکین اور بیوائیں جو بھی ہیں، محتاج ہیں، یہ ان کے زیادہ پہلے حقدار ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کی رقم بچ جائے کہ جو اس کے قریب میں جو بھی رشتہ دار ہیں، غرباء ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ان کو دے چکا ہے، اور وہ باقی وہ کسی دین کے کام میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو گیا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے بار بار سورہ نساء میں، جہاں کے جو احکام آئے تھے وراثت کے۔
واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ ومنہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہی کان ہے۔ ایک تو محاورہ ہمارا کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے، یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو میرے کان ہے بس۔ یہ بھی حضور کی توہین۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، بہتری کے لیے ہے، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی، یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہے تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن بالمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہے ان کے حق میں رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور وہ لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارا شک نہ کریں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی کریں ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے۔ اللہ کی طرف سے وہی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ پوری لیے ہمارے لیے شامت آ جائے۔ قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے